الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ ان کو پائیں گے زندگی کا بہت زیادہ حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے زیادہ حریص. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہو جائے 1000 سال. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ نہیں بچنے والا ہے عذاب سے اگرچہ اسے اتنی عمر دے دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے: من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، تو وہ تو بس لے کر اترتے ہیں قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کو جو ان کے پاس موجود ہے. وہدن، اور ہدایت کو لے کر. وبشرا للمؤمنین، اور جنت کی خوشخبریاں لے کر مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بلا شبہ وہ دشمن ہے، تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی آیت نازل فرمائی. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کریں گے مگر وہی لوگ جو حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. اوکلما عاہدوا عہدا، تو کیا جب جب انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں کے ایک گروہ نے اس وعدے کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے، اور جب آیا ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اس چیز کو لے کر جو تصدیق کرتی ہے اس بات کی جو ان کے ساتھ موجود ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے ایک فریق نے ان باتوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ ڈالتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں. صدق اللہ العظیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، اخرجہ الشیخان. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے کی تفسیر میں ایک چیز ضمن رہ گئی تھی. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. جیسے ہم نہیں مانگتے اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے نبی کے صدقے میں قبول فرما، ہم یہ دعا میں کہتے ہیں. تو ہم تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نبی تشریف لا چکے اور دنیا سے پردہ فرما چکے اور ہمارا ان پر ایمان مکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ جب بھی کوئی جنگ لڑتے یا ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے، حالانکہ ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں تھے. یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے اس آیت کی اس حصے کے ضمن میں کہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا کیسا ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے صفات کا وسیلہ، ایک ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ، اور ایک ہوتا ہے صفات کا ذات کا وسیلہ. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ آدمی بھی بہت اچھا ہے. ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر اچھا ہونا اور ایک ہوتا ہے آدمی اچھا ہونا. ابھی جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ آدمی بڑے کم اچھے ہوتے ہیں. تو ایک ہے ڈاکٹر بھی اچھا ہے، آدمی بھی اچھا ہے اور اس کا نام بھی بہت اچھا ہے، یعنی اس کی صفت بھی اچھی ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہے اور اس کی ذات بھی بہت اچھی ہے. تو 1400 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اور آپ کے اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری اس دعا کو طائف کے سفر کے صدقے میں قبول فرما. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قیمتی مقدس عمل طائف کا سفر ہے اس کے وسیلے سے اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو یہ جائز ہے تمام علماء کے نزدیک اور تمام صحابہ کے نزدیک. کوئی آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں قبول فرما. تو یہ بھی صحیح ہے. کوئی آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے میں قبول فرما. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دعا کرنا بھی جائز ہے. تاریخ اسلام میں صرف ایک شخصیت ایسی گزری ہے جو اس وسیلے کو جائز نہیں سمجھتے اور وہ ہے امام ابن قیم جوزی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں جتنے علماء ہیں اور جتنے مسالک ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذات رسول کا وسیلہ بھی دینا صحیح ہے. اور مسلک اہل حدیث میں چونکہ امام ابن قیم جوزی کو بڑی شدت سے فالو کیا جاتا ہے تو ان کی یہاں ابھی اس وقت ہر عالم کا اور ہر شیخ کا الگ عمل نظر آتا ہے. کتابوں میں بھی الگ الگ باتیں درج ہیں، بہرحال وہ ان کا مسلک جانے. حرمین شریفین میں جب 27 کو دعا ہوتی ہے 27 رمضان کو تو وہاں بھی ائمہ حرمین یہی دعا کرتے ہیں بجاہ سید المرسلین. آپ جو یوٹیوب پر ان کی دعائیں ریکارڈڈ ہیں آپ اس کو سن لینا. ائمہ حرمین ذات رسول کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ دعا کے قبول ہونے میں بہت زیادہ اس کا دخل ہے. دیکھو موٹی سی بات ہے، کائنات کو جو کچھ ملا اور جو کچھ ملے گا وہ کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی نل سے تم کو پانی پلاؤں گا اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہمارے لیے ایک الگ گڈھا کھودو. تو یہ ذرا ادب کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. اور ایک حدیث ہے، حالانکہ وہ درود شریف سے متعلق ہے لیکن اس کو یہ مضمون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس حدیث کی وجہ سے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ لٹک رہی ہوتی ہے جس کے آخر میں اور جس کے شروع میں مجھ پر درود نہ پڑا گیا ہو. اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں اور آپ کا وسیلہ بھی لیا کریں. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بس یہ موضوع ہو گیا. اب دیکھیے آج جو میں نے آیت شریفہ 4 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کیا اور ان کا ترجمہ کیا. اسلام اور کفر نے ڈائلاگ کے 3 مرحلے 3 اسٹیپ طے کیے. چونکہ دونوں الگ الگ آئیڈیالوجی ہیں، اسلام الگ ہے، کفر الگ ہے، تو ڈائلاگ کے 3 مرحلے ہیں. اس کے بعد یہ ختم ہوگا یا وہ ختم ہوگا، آر یا وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے دعوت. پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ دعوت. دوسرا مرحلہ ہے مناظرہ. مناظرہ مطلب ڈیبیٹ. اور تیسرا مرحلہ ہے مباہلہ. مباہلہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. پہلے دعوت سمجھ لو. کوئی بھی نبی یا اس کے ماننے والے اہل کفر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے. یہ پیغام پہنچا دیا، دعوت ہو گئی. اور پھر یہ کہنا کہ آپ اس کو تسلیم کر لو، یہ دعوت کی انتہا ہو گئی. پیغام پہنچ گیا. پورے درد کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچا دینا دعوت ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اہل کفر میں اور اہل باطل میں ایک بڑا طبقہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے. جو سیدھے سادے لوگ رہتے ہیں، جن کے مزاج میں ہوں ہاں نہیں رہتی، بس وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہو گیا، ایک بڑا مرحلہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ اسی باطل میں، اسی کفر میں ایسے رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کو اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، اس کو عقل کی روشنی میں سمجھا کر دکھاؤ، ہمارے سوالات کے جوابات دو. جیسے آج اہل باطل اسلام والوں کے سامنے میڈیا پر بڑے بڑے اعتراضات کر رہے ہیں. مسلمان ڈھیر ہیں. کیوں ڈھیر ہیں؟ جہالت ہی اتنی. دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے. آپ دیکھ لو میڈیا پر آج کا باطل دن دنا رہا ہے. وہ اٹیک کی پوزیشن میں آ گئے اور ہم ڈیفینس کی پوزیشن میں چلے گئے. کہاں ہمارا وہ دور تھا کہ ہم اٹیک کرتے تھے، وہ ڈیفینس کر نہیں پاتے تھے. اور آج کیا حال ہے؟ اتنا لبلبا باطل کہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جتنے کنکر اتنے شنکر والا حساب کتاب. جہاں پیشاب کو پوجا جاتا ہو، جہاں گوبر کو پوجا جاتا ہو، کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ اسلام جیسے کامل اور مکمل دین پر اٹیک کر رہے ہیں. آئیڈیالوجی مذاق کی بات نہیں ہے. اور ہمارے بندے ڈھیر ہیں. کچھ چنندہ علماء ہیں جو اس کام میں آگے قدم. بہت بڑا نام تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا. اللہ ان کو لمبی حیات عطا فرمائے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی غلطیوں کو، ان کی لفظشات کو اللہ معاف فرمائے. بہت بڑا نام تھا. ایسے یورپ میں احمد دیدات بہت بڑا نام تھا، وہ تو رخصت ہو گئے دنیا سے. تو یہ ایسے کچھ چنندہ نام ہیں. ہمارے اکابر دیوبند میں مولانا وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑا نام. یہ کچھ ایسے انگلیوں پر گنے جانے والے نام ہیں. باقی پوری دنیا میں مسلم نوجوان کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں. تو اہل باطل کو پہلے تو دعوت دی جاتی ہے. اس دعوت کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کو سمجھا کر بتاؤ، ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دو. جیسے آج کل میڈیا پر ایک سوال بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ میل ہے یا فیمیل ہے. اب یہ سوال ہمارے نوجوان بچے بھی بڑے
شوق سے سنتے ہیں اور متاثر ہو کے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ بھئی ہر چیز میل فیمیل ہو ایسا ضروری تھوڑی ہے۔ میل فیمیل ہونا یہ تو دنیا کی ایک ریتی ہے، ایک رواج ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کرسی میل ہے یا فیمیل ہے، بتاؤ جی یہ کوئی بات ہے؟ ضروری ہے ایسا کہ کرسیاں بھی میل فیمیل ہو؟ آپ یہ کہہ کر بھی اس کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو اس میں دماغ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ مطالعہ ہی نہیں، نہ علماء کی صحبت نصیب ہے۔ تو دوسرا اسٹیپ ہے مناظرے کا۔ جب یہ اسٹیپ آتا ہے نا تو اہل علم اپنی دعوت کو پروف کرتے ہیں ڈیبیٹ کے دوران۔ اس ڈیبیٹ کے بعد جن لوگوں کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے وہ اور چھٹ جاتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ آتا ہے مباہلے کا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ان دو اسٹیپ کے بعد جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ وہاں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور ہم اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور تم اپنے خداؤں سے دعا کرو کہ اے خدا اور اے پروردگار، ہم دونوں میں سے جو سچ ہے اس کو اس زمین پر باقی رکھ اور جو باطل ہے اس کو اس سرزمین سے نیست و نابود فرما۔ یہ دعا کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ایسا مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہوا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں ہمارے اکابرین نے، علماء نے اس کو مباہلے کی دعوت دی اور اس کا ایک بہت بڑا چیلا تھا، اس سے مناظرہ ہوا۔ مناظرے کے دوران جو سچے طلبگار تھے مرزائی قادیانی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو سرکش تھے ان سے اسٹیج پر مناظرے کے بعد مباہلہ کیا گیا اور انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ اگر غلام احمد قادیانی سچا نبی نہیں ہے تو ہم کو ایسی سزا دے کہ ہم مرتے وقت پاگل ہو جائیں۔ چنانچہ زمانے نے دیکھا کہ وہ سارے قادیانی جنہوں نے اسٹیج پر یہ جملہ کہا تھا سب کے سب پاگل ہوئے۔ یہ مباہلہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو تین چیزیں الگ الگ سمجھا دی۔ اب یہ آیت پر آتا ہوں، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے یہود مدینہ کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، مدینے کے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اسی صورت کے پچھلے حصے میں گزر چکا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں یا تو ہم داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے، یہ جو آخری نبی آیا ہے اور یہ جو اس کو ماننے والے ہیں یہ جنت میں جائیں گے نہیں۔ یہ وہ بوانگ دہل کہتے تھے اور اتنے کانفیڈنس سے کہا کرتے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اتنا پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا کہ بعض صحابہ سوال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور ایک جملہ تو بڑا عجیب کہتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ سورہ مائدہ میں اس کو اللہ نے نقل کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے بھی ایسے ویسے نہیں، احباؤ چہیتے بیٹے ہیں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ایک اور بات وہ کہا کرتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ کہا کرتے تھے کہ ہم کو جہنم میں 2-4 دن کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور کچھ صحابہ نے ہمت کر کے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا بڑا کلیم جو کرتے ہو اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ پچھلے نبیوں کی اولاد اور ان نبیوں کی امتیں ہیں اور ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کر یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ تم جنت میں تم ہی جاؤ گے، تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو، جیسے آپ بھی ہمارے یہاں دیوبندی بریلویوں کو، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب کافر ہیں۔ وہ ایک صاحب 2-4 روز پہلے آئے کہنے لگے حرم کے امام نے ایسا کہا وہ کافر ہے۔ میں کہ سبحان اللہ، حرم کا امام ہی کافر ہے۔
تو آج کل ہمارے یہاں بھی یہ فتنہ ہے کہ ہر طبقہ اپنی جماعت کو، اپنے حلقے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ ایسے اس زمانے میں یہود اور نصارہ کا حال تھا، وہ سر عام یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو اگر جنت تمہارے ہی لیے ہے جیسا کہ تمہارا کلیم ہے تو تم ایک کام کرو، ابھی کی ابھی موت کی تمنا کرو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے، یہ بچہ کہے کہ وائٹ ہاؤس میرے لیے بنایا گیا واشنگٹن میں، تو میں کہوں گا بھائی یہاں انڈیا میں کیوں رہ رہا ہے، یہاں اتنے برے حالات ہیں، پکڑ پلین اور جا امریکہ، یہاں رہتا کیوں ہے؟ ایسے یہودیوں کے سامنے رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے لیے تو پھر دنیا میں رہتے کیوں بھائی، موت کی تمنا کرو۔ اور دیکھو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت یہودی موت کی تمنا کرتے نا تو سارے یہودیوں کا تھوک زہر بن جاتا اور اسی وقت ساری دنیا کی یہودی ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ بڑے چالاک تھے، چونکہ میں بتا چکا ہوں ان کو ساری باتوں کی معرفت تھی، علم نہیں معرفت، علم سے بڑا مقام ہے۔ یہ سارے یہودی خاموش ہو۔ پھر اللہ نے ان یہودیوں کے باطن کی خرابیوں کو واضح کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، یہ بالکل فضول، لغو، بے بنیاد، بے حیثیت دعویٰ ہے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہوتا تو یہ دنیا میں رہنے کو کبھی پسند نہ کرتے، بلکہ ان کا حال ویسا ہی ہوتا جیسے تمہارے صحابی ہیں۔ صحابہ کا کیا حال تھا، جب بیٹھتے تو کہتے کاش ہم کسی جہاد میں شہید ہو جائیں اور فوراً اپنے پروردگار سے ملاقات کریں، وہ تمنائیں کرتے تھے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا پتلا لباس پہن کر گئے کہ عام حالات میں بھی ویسا لباس نہیں پہنتے، بہت پتلا لباس۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگی لباس ذرا لوہے کا اور چمڑے کا ہوتا ہے تاکہ اس پر دشمن کا وار اثر نہ کرے۔ حضرت علی بالکل پتلا لباس پہن کر گئے تو وہاں ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ابا جان نے آج جنگ کا لباس نہیں پہنا اور میدان جنگ میں اتر گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر فرمایا ابا جان یہ جنگ کا لباس تو نہیں ہے، آپ نے جنگ میں تشریف لانا ہی تھا تو کم سے کم خود پہنتے، زرہ پہنتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ چیزیں میرے رب سے ملاقات کے لیے ایک آڑ ہیں اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جلد از جلد چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کبھی تنہائی میں بیٹھتے نا تو اپنی داڑھی کو پکڑتے اور کہتے تو کب لال ہوگی، کیا کہتے تو کب سرخ ہوگی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ علی جب تیری یہ داڑھی سرخ ہو جائے گی نا تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ جب تیری گردن شہید کرنے والے ذبح کر دیں گے تو داڑھی لال ہو جائے گی تو اپنے رب سے۔ تو جہاں موت کا اور جنت کا سچا طلبگار ہو وہاں موت کا خوف نہیں رہتا۔ اور ان یہودیوں کا تو یہ حال تھا کہ یہ آئے دن جینے کی تمنا دل میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی تفسیر اور سارا بھانڈا کھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان سب قوموں میں، ان سب نسلوں میں دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ حریص اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہونے والا ہے، اور یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ یہ آیت کی تفسیر ہو گئی۔ اس آیت کے ذیل میں اور کچھ مسائل بھی علماء نے بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مندی کی وجہ سے، تالا بندی کی وجہ سے اور حکومتوں کے ظلم کی وجہ سے یہ جملہ عام طور سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اٹھا لے۔ بہت سارے لوگ سکرات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اٹھا لے۔
وہ میں بھی گاؤں گیا تھا تو ہمارے ایک قریبی رشتہ دار بیچارے بڑے عمر دراز ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. وہ ہم لوگ جب جا کر بیٹھے تو میرے والد صاحب نے ان کو یاسین شریف سنانا شروع کیا. جب یاسین کا اختتام ہوا تو کہنے لگے اللہ نے میرے رجسٹر چھپا دیے ہیں، میں کب سے تمنا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اٹھا لے. یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی مشقتوں سے نجات پانے کے لیے موت کی تمنا کرے. صحیح حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی دنیا کی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. لیکن دو موقعوں پر موت کی تمنا کرنا جائز ہے. دو موقعوں پر موت کی تمنا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امت میں 6 فتنے دیکھو تو موت کی تمنا کرو. جب تم امت میں، دوسری قوموں میں نہیں، امت میں 6 فتنے دیکھو تو موت کی تمنا کرو. پہلا فتنہ ہے خون ریزی. مسلمان کو آپس میں کاٹ رہے ہیں، مسلمان پر آپس میں ظلم کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا. تو یہ جب دیکھو تو اللہ سے موت کی تمنا کرو کہ اے اللہ ہم کو اٹھا لے. ایک فتنہ. دوسرا فتنہ آپ نے فرمایا جب تم میری امت میں دیکھو کہ لوگ کثرت سے شرط لگا رہے ہیں. شرط لگاتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے کو بھیونڈی میں دعوت دوں گا. وہ کہتا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر دلی دربار میں تیرے کو دوں گا. یہ شرط لگانا حرام ہے، اگرچہ کہ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں اور اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس کو کتنا گمبھیر اور کتنا خوفناک بتایا. فرمایا کہ جب تم میری امت میں فتنہ دیکھو کہ وہ شرط لگا رہے ہیں کثرت سے، اور یہ ایک طرح کا جوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو. یہ دوسرا فتنہ. تیسرا فتنہ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بے وقوف لوگ تمہارے امیر بن گئے. امیر مطلب حاکم، فیصلہ کن، مسئول، ذمہ دار. نیرا بے وقوف آدمی ہے، اس کو بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، مال اور دولت اور چاپلوسی کی وجہ سے اور خاندانی کرسی کی وجہ سے کرسی اس کو مل گئی، نیرا نکما ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے لوگوں کو تم کرسی پر دیکھو تو اللہ سے موت مانگو. 3 ہو گئی. چوتھی چیز، کم عمر لڑکے حکومت پر بیٹھ جائیں. لونڈا جس کو کہتے ہیں 20 22 25 سال کا ہے، کوئی زندگی کا تجربہ نہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگی اس کے ہاتھ میں چلی گئی، جس کو خود اپنا پتہ نہیں، جس کی اپنی فیملی نہیں، وہ لاکھوں فیملیوں کی باتیں کر رہا ہے. کم عمر لوگ، جوان ہے ابھی، کوئی سمجھ نہیں اور حکومت پر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کم عمر ہیں اور حکومتیں سنبھال رہے ہیں تو تم کیا کرو؟ موت مانگو. اور 5ویں چیز، جج کا بک جانا. آج کل بک رہے ہیں جج. کیا بھاؤ سے بک رہے ہیں؟ کرسیاں ملتی ہیں میرے خیال سے. اخبار پڑھتے نہیں تو کوئی ہنستا بھی نہیں. میں بڑا بھاری بھرکم لطیفہ اور اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے تو سمجھتے بھی. ہاں جی، ہاں نام. تو جب تم دیکھو کہ جج بک رہے ہیں تو اللہ سے موت مانگو. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ہاں، اور 6ٹھی چیز ہے اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ قرآن کو گا گا کر پڑھ رہے ہیں. ابھی وہ دن نہیں آیا، پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن کو گا گا کر پڑھا جاتا ہے. ساز کے ساتھ پڑھنا الگ ہے، گا کر پڑھنا الگ ہے. عرب قرا، مصری قرا اور ملیشیائی قرا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ساز کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایسی تلاوت کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. جیسے گانے کا اور میوزک کا ساز ہوتا ہے نا، میوزک کا ساؤنڈ ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ، گھما پھراؤ، اور اس کے ساتھ میں پھر ڈھول، تاشے، طبلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر تم اللہ سے موت مانگو. اور ایک آخری بات، حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت طبرانی میں ہے. انہوں نے ایک چیز پر اور اضافہ کیا ہے
6 چیزیں تو یہ ہیں، اور انہوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا عمل کام کا نہیں رہا اور تم کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ رہے تو تم اللہ سے موت مانگو۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات، اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ یہ مقام اتنا آسان نہیں ہے، یہ ولایت کی انتہا ہے۔ نہیں تو کوئی آدمی پریشانیوں کو اس کا نام دے کر موت کی تمنا کرے گا، وہ حرام کرے گا۔ آدمی عبادت کرتے کرتے، اہل اللہ اور علوم کی صحبت اختیار کرتے 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 ایک مقام پر پہنچتا ہے، ایک ایمان کا ایک لیول اس کو نصیب ہوتا ہے۔ صوفیہ کی زبان میں اور صوفیہ کی ٹرم میں اس کو مقام وصول کہتے ہیں، وہ انتہا ہے۔ وہاں پہنچ کر آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب تیرا دیدار باقی ہے، بس تجھے محسوس کیا، تجھے سمجھ لیا، تجھے پڑھ لیا، تیرا دیدار باقی ہے، وہ دیدار کرا۔ تو پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ حضرت ابراہیم نے اسے دیکھ کر کہا کیوں آئے ہو؟ موت کے فرشتے نے کہا آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو کہتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، پھر کیسی دوستی کہ میری جان لے رہا ہے؟ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کی جان لے؟ حضرت ابراہیم نے موت کے فرشتے سے کہا۔ موت کا فرشتہ یہ بات سن کر واپس اللہ کے پاس گیا اور اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کی جان لینے پر تلا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے جا کر کہو وہ کیسا دوست ہے جو دوست سے ملاقات کرنے کا انکار کرے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ آیا، یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اب میں اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں، مجھے لے کر چلو۔ یہ انتہا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی دعا کرے اور اس سے کوئی کہے کہ بھئی موت کی تمنا کرنا حرام ہے، وہ کہے نہیں میں تو اللہ سے ملاقات نہیں بھائی یہ ایسا آسان نہیں ہے۔ یہ انتہا ہوتی ہے۔ عبادت کرتے کرتے بندہ عبدیت کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا سے دیدار باقی ہے، وہ دیدار کرا دے، تو اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مقام کا ایک لمحہ نصیب فرمائے۔ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے من جملہ طور پر، میں نے آپ کو بتا دیا، اور 6-7 مقامات ایسے ہیں جہاں موت کی تمنا کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک اور حدیث ہے تھوڑی ضعیف ہے، اس کو بھی نقل کر دیتا ہوں، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رشتہ دار آپس میں بہت لڑ رہے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں جب رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ رشتہ داروں کا آپس میں اتنا زیادہ لڑنا کہ خون ریزی تک بات پہنچ جائے، یہ ایک طرح کا عذاب ہے، اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے آگے ایک کہاوت ہے اردو زبان کی بڑی پیاری، ناچنا نہ آئے تو بولو آنگن میں۔ یہودیوں کا یہ حال تھا کہ ان کو ناچنا نہیں آتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل میں عیب نکالنا شروع کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور واقعہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا۔ ان 10 بڑے عالموں میں صرف ایک شخص حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، باقی 9 کے 9 یہودی رہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق لوگوں کو بہت گمراہ کیا۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر عبداللہ ابن سلام کے ساتھ یہ 9 ایمان لا لیتے تو دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ان 9 علماء کے فتنے کی وجہ سے یہ لوگ سچائی تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک بات یاد رکھو، علماء کا فتنہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اور کنز العمال کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنی امت کے علماء کے، یہ تو یہودیوں کے، اپنی امت کے علماء کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو میرے علماء کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہر چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، علماء کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس سے وہی آدمی محفوظ رہتا ہے جو متقی ہو، جو کیا ہو؟ متقی ہو۔ کبھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ایک عالم تھا یہودیوں کا، ابن سوریہ اس کا نام، بہت بڑا ڈیبیٹر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پکا ٹھکا عالم تھا۔ ایک آنکھ بالکل نہیں تھی، دیکھنے میں بڑا عجیب لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کے جوابات دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو شاید ایمان لائے۔ اس نے سوالات کرنا شروع کیے، اور ایسے سوالات شروع کیے کہ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے صرف اور صرف نبی ہی ہونا ضروری ہے، نبی کے علاوہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دیا تھا اور کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء ہو گیا تھا۔ یہ عرق النساء ایک تکلیف ہے، مجھے بھی وہی تکلیف ہے۔ یہ جو L4 L5 کی رگیں ہوتی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی میں دب جاتی ہیں، پورے بدن میں نچلے حصے میں، سیدھے پیر میں یا الٹے پیر میں درد ہوتا ہے، بڑی شدت کا درد ہوتا ہے۔ عرق النساء پیر میں ایک ہی رگ ہے اور یہ بدن کی سب سے بڑی رگ ہے، اس میں بلڈ سرکولیشن رک جانے کی وجہ سے بہت شدت کا درد ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کئی دن یہ تکلیف رہی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا کی تو میں اپنی پسند کی چیز کھانا چھوڑ دوں گا۔ نظر مانی، ہم بھی نظر نہیں مانتے کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم یہ کریں گے، ماننا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ تو حضرت یعقوب نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں اپنی پسند کی ڈش چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے شفا دی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سوچنے لگے کہ وہ کیا چیز ہے جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سوچا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو سب سے زیادہ پسند اونٹ کا گوشت تھا۔ تو فوراً اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آج کے بعد مجھ پر اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور پھر ساری زندگی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں، یہاں تک کہ اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا، وہ بھی ان کو بہت پسند، چھوڑ دی۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ابن سوریہ نے یہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ایک ماں اور ایک باپ ہم بستری کرتے ہیں اور کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے جو وجہ پوچھی وہ سائنٹیفک وجہ پوچھی، میڈیکلی۔ ایک تو ہوتا ہے نا دین کا علم اور ایک ہوتا ہے دنیا کا علم۔ اس نے جو وجہ پوچھی وہ دینی وجہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک میاں بیوی کئی مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں، کبھی ان کو بیٹا پیدا ہوتا ہے، کبھی ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر بیٹی میں کبھی بیٹی باپ کی شکل پہ رہتی ہے، کبھی بیٹی ماں کی شکل پہ رہتی ہے، کبھی بیٹا ماں کی شکل پہ آ جاتا ہے، کبھی بیٹا باپ کی شکل پہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا پانی اور جس کا نطفہ زیادہ ہوتا ہے اللہ اسی کی شکل میں اولاد دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، اور اتنی صحیح ہے کہ نبی کے علاوہ اتنی پرفیکٹ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی نیند کیسی ہوگی، وہ سوئے گا کیسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے ہی بارے میں سوال ہے، میں خود آخری نبی ہوں۔
اور فوراً فرمایا کہ دیکھو آخری نبی صرف آنکھوں سے سوئے گا، دل اس کا ہمیشہ جاگے گا۔ ہم لوگ جو سوتے ہیں نا، ہمارا دل بھی سو چکا ہوتا ہے، دماغ بھی سو چکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نیند میں ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے۔ اور بعض لوگ تو کوئی ہاکی کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، سوتے یہاں ہے اور ملتے آنگن میں۔ میں تو پلنگ پہ کبھی نہیں سوتا، بیڈ پہ میں کبھی نہیں سوتا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ صبح میں اگر کبھی اتفاق سے کرکٹ کھیلتے کھیلتے پیچ سے باہر چلا گیا تو زخمی ہو جاؤں، بیڈ پر کبھی نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا یہ حال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھ مبارکہ آرام فرماتی اور دل بیدار رہتا، اسی لیے ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے وضو۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور مصلی پر نماز کی نیت باندھی۔ یہ تو صحیح بخاری میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بتا دی نا تو ابن سوریہ اور اس کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ اب بات آ گئی ایمان لانے کی، اب تو بات آ گئی نا ایمان لانے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن سوریہ اور کوئی سوال ہے؟ ابن سوریہ کہنے لگا ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو۔ تو ابن سوریہ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ ابن سوریہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، پھر میں مسلمان نہیں ہونے والا۔ اب دیکھو ناچنا نہیں آ رہا ہے تو آنگن پہ۔ اللہ کے نبی اور صحابہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے سارے سوالات کے جواب دیا اور تم نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا، پھر کیا وجہ ہے ایمان نہیں لا رہے؟ ابن سوریہ کہنے لگا اصل میں جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور وہ آپ کا دوست ہے، تو ہم آپ کے دوست کی وجہ سے آپ پر ایمان لائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس کی اس غلط رویے کی خوب دھلائی کی اور اللہ نے فرمایا جبریل تو محض ایک ڈاکیا ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، اصل تو بات اللہ کی ہے۔ اور میرے عزیزو بات سمجھو، جس آدمی کو ہدایت کی طلب نہیں رہتی نا، وہ اللہ کی بات جبرائیل کے ذریعے رسول کی زبان سے بھی سنے نا تو ایمان لانے والا نہیں۔ بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، اور پہنچانے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہدایت کی طلب نہیں ہے تو کتنا گندا عیب نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے تم کو جبریل سے کیوں دشمنی ہے؟ وہ کہنے لگا اصل میں جبریل نے جتنی بھی مرتبہ ہم پر عذاب آئے سارے کے سارے عذاب یہ جبریل کی وجہ سے آئے، ہر عذاب اسی نے لایا، میں پسند نہیں کرتا کہ جبریل آپ کو کوئی۔ اور دوسری تو اتنی گندی بات کہی کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی، کہنے لگا جبریل ہماری باتیں تمہارے پاس لاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جبریل چغلیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس آدمی کو ضد میں آتا ہوا دیکھو نا، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے الجھو مت۔ جس میں طلب ہو، جس میں نرمی ہو، اسی کو بات کہو، اور جس کے بارے میں محسوس کر لو کہ ضد پر، بدتمیزی پر، ہٹ ڈرمی پر اتر گیا، دور ہو جاؤ اس سے۔ کیا پتہ وہ کیا کہتے۔ بعض لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے غصے کی حالت میں لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ بھائی جا تو تیرا خدا دیکھ، میں نہیں مانتا اس سے۔ ایسے لوگ ہیں جب وہ غصے میں آتے ہیں اور غضب میں اور ہٹ درمی میں آتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب میں 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا جبرائیل امین کے کچھ فضائل بیان کر دیتا ہوں۔ جبرائیل امین ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ حضرت سیدنا جبرائیل امین کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ محسن اس لیے ہیں کہ معراج کے سفر میں نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا کہ اگر جبرائیل میرے ساتھ نہ ہوتا تو پوری امت ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آسمان کی طرف چڑھ رہا تھا اور جبرائیل میرے ساتھ تھا، تو ایک دردناک بڑھیا عورت کی آواز آئی، وہ عورت مجھے چیخ رہی تھی یا محمد یا محمد، اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ مجھے بڑا رحم آیا۔ یہ تو رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں فوراً متوجہ ہوا اور میں نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا،
یا رسول اللہ کچھ مت کہو، کچھ مت کہو. اور وہ عورت چیختی رہی، میں پریشان رہا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جبریل میرے منہ سے ہاتھ ہٹاتا تو میں اس عورت کی مدد کے لیے چلا جاتا. جبریل سے میں نے پوچھا تم نے اس مظلوم، پریشان اور تنگ دست عورت کی مدد کرنے سے مجھے کیوں روکا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اصل میں یہ عورت فریبی دنیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر رحم کر کے اس کی طرف چلے جاتے نا تو آپ کی ساری امت دنیا کے فتنے مبتلا ہو جاتی. اللہ سیدنا جبریل امین کو مقام علی نصیب فرمائے، مقام علیہ نصیب فرمائے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت تک میرا سلام پہنچاؤ. آپ زور سے کہو وعلیکم السلام یا جبریل. بہت بڑے محسن، بہت بڑے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کے فضائل سارے تفصیل کے ساتھ بیان کروں. اور یہ ملائکہ کے سردار ہیں، ہر وقت اس امت کے گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. گنہگاروں کا بھی کیا نصیب ہے، گنہگاروں کا بھی کیا نصیب ہے، ان کی مغفرت کے لیے جبریل دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں گنہگار بن جاؤ. اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو جبریل کی دعاؤں میں شامل فرما. اور بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، حضرت جبریل امین ہر لیلۃ القدر میں اللہ سے اجازت لے کر اس امت کے معتکفین سے مصافحہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیلۃ القدر میں، ہمارے حفظ الرحمان صاحب پہ انتقال ہو گیا، وہ میں جب سے آئے 4-5 سال میں نے ان کو برابر دیکھا، ہر سال وہ اعتکاف میں. اور ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ایمان والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور رحم دل بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ان مقامات مقدسہ اور ان اشخاص مقدسہ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے ہفتے سے ایک بڑا اہم موضوع شروع ہوگا. میں یہ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگلے ہفتے سے ہونے والے دروس کو مس نہ کرے. جادو سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. بہت ساری غلط فہمیاں، یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جادو ٹونے کے چکر میں، تعویذ گنڈے کے چکر میں شرک کی حدود کو پار کر چکے ہیں. مسلم خواتین مندروں میں پنڈتوں کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے جا رہی، کیا شرم کی بات ہے. اور ایسے ایک نے 20 کیسز ہیں. میرے شہر میں تاولی اعظم گڑھ کے ایک بڑے عالم ہیں، اب تو عمر ہو گئی ان کی. ایک دفعہ میرے والد صاحب نے ان سے مذاق سے کہا مولانا آپ کیا تعویذ گنڈا کرتے ہو؟ انہوں نے میرے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا، چلو میں تم کو بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کو ساتھ لے گئے اور دکھایا کئی نقاب والی مسلم گھرانے کی خواتین پنڈتوں کے پاس بیٹھی. کہنے لگے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی دکان کھولوں. تو آئندہ ہفتے سے جو دروس ہوں گے انشاءاللہ وہ تعویذ گنڈے کی تفصیل سے، کوئی بھی ایک لیکچر بھی مس نہ کرے. میری دلی تمنا ہے اور میں نے اس پر بڑی تیاری کیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ سارا بھانڈا پھوٹ جائے. قرآن دھوکے کھولنے کے لیے آیا ہے. کیا کے لیے؟ دھوکے کھولنے. یہ جھوٹ، یہ بدعات، یہ خرافات، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن کا ایک بڑا مشن ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس پر تفصیل سے بات ہوگی. اللہ پوری امت مسلمہ کو شفا عطا فرمائے، ہر طرح کی شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے. مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.